نئی نسل تک بزرگوں سے جو شاعری کی وراثت پہنچی، اس میں آنسوؤں سے وضو کرنے کا طریقہ اور نماز عشق پڑھنے کا سلیقہ بھی پہنچا۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ آنسوؤں کی زبان دیکھنے میں خاموش ہوتی ہے، لیکن ایک شاعر کا دل ہوتا ہے جو آنسوؤں کی اس خاموش صدا کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اور اس طرح سے اسے محسوس ہی نہیں کرتا بلکہ اس زبان کو سمجھتا بھی ہے اور لوگوں کو سمجھانے کا ہنر بھی جانتا ہے۔ کبھی فانی نے کہا تھا کہ ادھر منہ پھیر کر کیا ذبح کرتے ہو، ادھر دیکھو، میری گردن پہ خنجر کی روانی دیکھتے جاؤ، سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے، کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ۔ آج کے عہد میں جب ہم یہاں تک پہنچتے ہیں تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ یہ وہ سرزمین جو آبروئے غزل حضرت خمار بارہبنکوی کی سرزمین ہے، ان کے 4 مصرے مجھے پڑھنے ہیں کہ ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے، 2 دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے، بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ آئیے محبتوں کی معراج تک پہنچتے ہیں۔ عاشقوں کے رب جگہ کا وقت شروع ہو چکا ہے، اس لیے ایک ایسے شاعر کو آواز دوں جو آنسوؤں کی آواز کو سمجھتا بھی ہے اور آنسوؤں سے زندگی کی تصویر بنا سکتا ہے۔ ملاقات کریں سرزمین امیر خسرو سے تشریف لانے والے مہمان شاعر جناب عزم شاکری سے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ ہندوستان، پاکستان اور خلیجی ممالک میں اپنے کلام کی خوشبو بکھیرنے والا یہ مہمان شاعر جناب عزم شاکری، آپ کے بیچ مائک پر زوردار استقبال کیجئے جناب عزم شاکری۔ صدر محترم کی اجازت سے چند شعر پیش کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے سرپرست پروفیسر وسیم بریلوی صاحب سے اجازت چاہتا ہوں اور دیگر تمام شعراء کرام سے ایک غزل پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے آنکھوں میں بسے پھر خواب ہو کر مر گئے، کیا کہنا واہ۔ پہلے آنکھوں میں بسے پھر خواب ہو کر مر گئے، ہم کسی کے عشق میں سیراب ہو کر مر گئے، واہ 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 واہ۔ پہلے آنکھوں میں بسے واہ واہ واہ، پھر خواب ہو کر مر گئے، واہ واہ۔ ہم کسی کے عشق میں سیراب ہو کر مر گئے، واہ واہ۔ پہلے آنکھوں میں بسے۔ شعر ملاحظہ ہو۔ ارشاد۔ خود کو سستا بیچ کر وہ عمر بھر زندہ رہا، خود کو سجدہ خود بیچ کو کر سستا بیچ کر وہ عمر بھر زندہ رہا، ہم شریف النفس تھے نایاب ہو کر مر گئے، واہ 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 واہ۔ پہلے کیا کہنا عزم، واہ واہ واہ، کیا غزل پڑھ رہے ہیں، واہ 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 کر مر گئے۔ واہ۔ دوستو آپ حضرات سے تھوڑی سی درخواست ہے، خود کو سستا بیچ کر وہ عمر بھر زندہ رہا، کیا کہنا، ہم شریف النفس تھے نایاب ہو کر مر گئے، پہلے آنکھوں میں بسے پھر خواب ہو کر مر گئے، تیرا بختوں کو چلو تیرا شبی نے ڈس لیا، تیرا بختوں کو چلو تیرا شبی نے ڈس تیرا لیا، بختوں کو چلو تیرا شبی نے ڈس لیا، ان کو کیا کہیے کہ جو
پھر خواب ہو کر کیا کہنا واہ. دوستو میں ایک غزل اور پڑھنا چاہتا ہوں. ارشاد. میں توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات جو اگلی صفوں میں بیٹھے ہیں، آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں اور ڈائس سے تمام شورائے کرام اور دیگر معزز حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. خون آنسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد، خون آنسو بن گیا خون آنسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد، آپ آئے تو مگر طوفان گزر جانے کے بعد، خون آنسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد. کیا کہنا عزم. واہ. دوستو زندگی کے نام پر ہم عمر بھر جیتے رہے، زندگی کے نام پر ہم زندگی کے نام پر ہم عمر بھر جیتے رہے، زندگی کو ہم نے پایا بھی تو مر جانے کے بعد، خون آنسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد. اور دوستو یہ آخری شعر ملاحظہ فرما لیں. ظاہر ہے آپ جس طرح سے آپ سن رہے ہیں یہ آخری شعر ہی ہو سکتا ہے. ملاحظہ فرمائیں. خون آنسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد، زخم جو تم نے دیا وہ اس لیے رکھا ہرا، زخم جو تم نے دیا وہ اس لیے رکھا ہرا، زندگی میں کیا بچے گا زخم بھر جانے کے بعد، خون پھر سے عنایت کریں یہ شعر. پھر سے عنایت کریں. کیا کہنا بھائی؟ پھر سے عنایت کیجئے. زخم جو تم نے دیا وہ اس لیے رکھا ہرا، زندگی میں کیا بچے گا زخم بھر جانے کے بعد، خون آنسو بن گیا. ارے عظیم صاحب آئیے. دیکھیں حضرات یہ مشاعرہ اپنے بہت معتبر حصے میں پہنچ گیا ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں ضلع انتظامیہ کے بہت سارے افسران موجود ہیں. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی طریقہ ایسا ہو کہ یہ جو میلے کی آتی ہوئی آوازیں ہیں اگر یہ کسی طرح سے ذرا سا کم ہو جائے یا بند ہو جائے، کیونکہ رات کا 2 سوا 2 وقت ہو چکا ہے، ایسے میں اگر یہ آوازیں اب بند بھی ہو جائیں یا کم ہو جائیں تو شاید مشاعرے میں یہ جو تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو رہا ہے یہ کم ہو جائے گا اور مشاعرہ یہاں سے اپنی کامیابیوں کے سفر پر روانہ ہو جائے گا. ایک بات آپ کی خدمت میں دستبستہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے. یہ حضرت خمار بارہ بنکوی کی سرزمین ہے، غزل کی زبان میں بات کرنا اس سرزمین کی عادت ہے. یہاں کے وارث جانتے ہیں کہ محبت کرنے کا سلیقہ کیا ہے، محبت نبھانے کا طریقہ کیا ہے، اور محبتوں کی کہانی سن کر کس طرح سے اس پر رد عمل کیا جاتا ہے، کس طرح سے اس کو داد یا اس کا کس طرح سے سننے کا حق ہے، یہ سب یہاں کے لوگ جانتے ہیں. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ ایک بار میری آواز میں اپنی تالیوں کی گونج شامل کیجئے تاکہ عزم شاکری ایک بہت خوبصورت سی غزل سے اس مشاعرے کے اس حصے میں ایک بہت خوبصورت سا ماحول بنا دے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. بہت شکریہ. میں دوستو بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن میں زیادہ گفتگو کروں اور پھر شعر سناؤں تو مجھے گفتگو کرنی آتی نہیں ہے. میں ایک مطلع ایک شعر کے لیے حکم ہے وہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد ایک غزل پڑھوں. ہاں پڑھیے آرام سے پڑھیے. ایک مطلع ایک شعر سنیں. اس سے ملنے کی
जस्तजू भी है, वाह 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 वाह, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, जस्तजू भी है, क्या कहना, उससे मिलने की जस्तजू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है। हमने सोचा था दिल जला डाले, हमने सोचा था दिल जला डाले, हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है, वाह 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 वाह, फिर वाह, ख्याल वाह, 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 हाँ। साहब फिर से इनायत कीजिए, क्या कहना, क्या कहना, फिर पढ़िए, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। हमने सोचा था दिल जला डाले, हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है, वाह, वाह। उससे मिलने की जुस्तजू भी है। वाह। दोस्तों एक गजल के कुछ शेर मुलाहिजा फरमा लें। इरशाद इरशाद। मुलाहिजा फरमाए दोस्तों, हमारे मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब। ये हमारे मुशायरों की वो शख्सियत, जब तक बैठे रहते हैं मुशायरे में ऐसा लगता है कि मुशायरा बिल्कुल अपनी तहजीबी बुलंदियों तक पहुंच गया। मैं इजाज़त चाहता हूँ और हमारे सदर मोहतरम मोहम्मद अदीब साहब सुने गज़ल। तेरे ख्याल की शम्मे जलाए बैठे हैं, क्या गजल छेड़ दी, वाह वाह वाह। तेरे ख्याल की शम्मे जलाए बैठे हैं, तेरे ख्याल की शम्मे जलाए बैठे हैं, दुरूने जा कोई महफिल सजाए बैठे हैं, दुरूने जा कोई महफिल सजाए बैठे हैं, गली से आज कोई महताब गुजरेगा, गली से आज कोई महताब गुजरेगा, सितारे शाम से पलकें बिछाए बैठे हैं, सितारे शाम से पलकें बिछाए बैठे हैं, सितारे शाम से। और दोस्तों ये शेर बताओ। आसिम साहब ये शेर फिर से इनायत कीजिए। बहुत शुक्रिया तमाम मुअज़्ज़िज़ीन। गली से आज दोस्तों आप हजरात भी अगर मजा लेने लगेंगे तो क्या मजा गजल है। पढ़ रहे हो यार, वाह वाह वाह। थोड़ा आप हजरात से सुनिए जाओ। मुझे आप हजरात से मायूसी हो रही है। डाइस पर कितने मोहतरम लोग मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं बहुत शुक्रिया। गली से आज कोई महताब गुजरेगा, सितारे शाम से पलकें बिछाए बैठे हैं। वाह वाह वाह। अब शेर सुनिएगा। उन्हीं से पूछिए तफसील वुसअत सहरा, उन्हीं से पूछिए तफसील उन्हीं वुसअत से सहरा, पूछिए तफसील वुसअत सहरा, जो लोग इश्क में दुनिया लुटाए बैठे हैं। वाह 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 वाह। लुटाए बैठे हैं। उन्हीं से पूछिए तफसील वुसअत सहरा, उन्हीं से पूछिए तफसील वुसअत सहरा, जो लोग इश्क में दुनिया लुटाए बैठे हैं। वाह 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 वाह। दोस्तों
یہ شعر بطور خاص سماعت فرما لیں. میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. جو لوگ عشق میں دنیا لٹا, اب شعر سنیں. کوئی تو پھول چڑھائے اسی تمنا میں, کوئی تو پھول چڑھائے اسی کوئی تو پھول چڑھائے اسی تمنا میں, ہم اپنے آپ کو پتھر بنائے بیٹھے ہیں. واہ 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 واہ. کوئی تو پھول چڑھائے اسی تمنا میں. بہت شکریہ دوستوں, میں بہت مایوس ہو گیا تھا. بہت شکریہ. ایک بار اگر آپ اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں تو نواز دیں. واہ واہ واہ. کوئی تو پھول چڑھائے اسی تمنا میں, ہم اپنے آپ کو پتھر بنائے بیٹھے ہیں. ہم اپنی آنکھوں میں جینے کی آرزو لے کر, ہم اپنی آنکھوں میں جینے کی آرزو لے کر, ہم اپنی آنکھوں میں جینے کی آرزو لے کر کسی ہرن کی طرح زخم کھائے بیٹھے ہیں. دوستو مائک بہت آواز ہے. بہت شکریہ. کسی ہرن کی طرح زخم کھائے بیٹھے ہیں. اور دوستو آخری شعر ارشاد ارشاد جی بھائی, اور پروفیسر وسیم بریلوی صاحب بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. نشا سے گھلنے لگا بزم کی فضاؤں میں, سنیں دوستو سنیں. نشا سے گھلنے لگا بزم کی فضاؤں میں, جناب کون سی خوشبو لگائے بیٹھے ہیں. جناب بہت شکریہ. ارے عزم یہ ایک غزل کے ایک مطلع ایک شعر کے لیے فرمائش ہے. آ میری موت میری جان بچا لے آ میری موت میری جان بچا لے آ کر, زندگی روز مجھے زیر و زبر کرتی ہے. بہت شاہکار غزل ہے, اس کے لیے فرمائش کی گئی ہے. میں اعظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں ایک مطلع دو شعر کم از کم ضرور سنا دیں. بے خبر چاند ستاروں کو خبر کرتی ہے, بے خبر چاند بے خبر چاند ستاروں کو خبر کرتی ہے. جب کوئی خلاؤں میں سفر کرتی ہے, جب کوئی خلاؤں میں سفر کرتی ہے. اب دوستو یہ شعر سنیں. آ میری موت میری جان بچا لے آ کر, آ میری موت میری جان بچا لے آ کر. سنیں دوستو. آ میری موت میری جان بچا لے آ کر, زندگی روز مجھے زیر و زبر کرتی ہے. زندگی روز مجھے زیر و زبر کرتی ہے. اور آخری شعر ارشاد. اب اجالے کہاں کرتے ہیں اندھیروں
کرتے ہیں اندھیروں میں شگاف، اس کی آواز ہی دیوار میں در کرتی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا، واہ واہ واہ۔